وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان ہے رضائے الہی کو رضائے خلق پر مقدم رکھنا. ترمذی کی حدیث ہے 2414. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈھونڈے اور طلب کرے رضامندی اللہ کی رضا کو مقدم رکھے. جو ڈھونڈے اور طلب کرے رضامندی اللہ کی لوگوں کے غصے میں کفایت کرے گا اللہ لوگوں کی تکلیف کو اس سے. اور جو ڈھونڈے رضامندی لوگوں کی اللہ کے غصے میں اللہ تعالیٰ مقرر کر دے گا انہی لوگوں کو اس کے تکلیف دینے کے لیے. میرے بھائی اس بات کے اندر بہت بڑے پہلو ہیں. اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر, اور ہمیں خود اپنا یہ انالائسس کرنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے یا لوگوں کو خوش کرنا ہے. ہماری پہلی ترجیح اپنے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے. جس بات سے اللہ راضی ہے اس بات سے وہ کام ہم نے کرنے ہیں. ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے والے کام نہیں کرنے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ باتیں بنائیں گے, لوگ ایسے کہیں گے ویسے کہیں گے. لوگ جائیں اپنا کام کریں. ہمیں جو کرنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ اللہ تو اس بات سے ناراض نہیں ہو رہا. بندوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس بات سے پہلی ترجیح ہماری اللہ کی ہونی چاہیے, بعد میں سب. کیونکہ اللہ کی رضامندی کے لیے ہی ہمارا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر میری رضا کی تم نے خیال کیا تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرو. وہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر آپ نے لوگوں کی پرواہ کی اور اللہ کو ناراض کیا تو اللہ خود یہ دھمکی دے رہا ہے کہ انہی لوگوں کو تمہارا دشمن بنا دوں گا میں. اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اللہ کو کیا کہنا ہے, صرف اپنے آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے, آپ کے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف کیا کہنا ہے, صرف کن. ہو گیا کام. نظر آ جائیں گے معجزات آپ کو بہت جلدی. اللہ کی رضا میں جان بھی چلے جائے تو کم ہے. اس حد تک ہمیں آخری حد تک ہے انسان کی جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے انسان اپنی جان بھی چلے جائے, جان بھی دے دے تو وہ بھی کم ہے. لیکن اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور لوگ آج کل ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت یہ چیز عام ہے کہ اللہ کی رضا کو اس بات کا خیال نہیں رکھتی پبلک نا. سب کے سب اسی گناہ میں بھی مبتلا ہیں کہ لوگ فوراً دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پہ آپ ریگولر نمازی ہیں, جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, آپ کا ٹائم ہو گیا, اب آپ کے لیے نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے, حقوق اللہ شروع ہو گیا, اب آپ کا ٹائم ہو گیا, آپ مہمان آ کے بیٹھ گئے, اسی ٹائم آ گئے. اب آپ سوچ رہے ہیں یار میں اس طرح چلا جاؤں گا تو ناراض ہو جائیں گے. نہیں, آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. آپ جائیں, حقوق اللہ شروع ہو گیا, آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ. اسی طریقے سے بہت ساری باتیں. بیٹھے ہوا انسان کاروبار کر رہا ہے, بیٹھا ہوا بزنس کر رہا ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا, کسٹمر آ گیا, چلو کوئی ایسی ایمرجنسی ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس میں جان جا سکتی ہے, جس میں اس کے علاوہ تو کوئی اور ایمرجنسی نہیں ہو سکتی نا. لیکن اس کے علاوہ ہزاروں ایمرجنسی ایسی ہے جس کے لیے آپ کو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے جو ٹائم ہو گیا آپ بند کریں, اپنے دکان چھوڑیں, آپ جائیں پہلے نماز پڑھ کے آئیں. اللہ کی رضا کو پہلے مقدم رکھیں. وہ گاہک بھی تو اللہ ہی بھیج رہا نا. آپ نماز نہیں پڑھیں گے, آپ وہاں بیٹھے رہیں گے, آپ کا کام ہی نہیں چل رہا, کیا کر لیں گے آپ؟
آپ نماز پڑھ کے اللہ کو راضی ہو گئے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی، اللہ اتنا برسات کر دے گا، اتنا دے دے گا آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ کے پاس سے مصیبتیں مسئلے مسائل بیماریاں ہزاروں ایسی چیزیں جو کہ ہمارے کو وہ نعمتیں نظر نہیں آتی کہ وہ ٹل رہی ہوتی ہیں. ہم صرف پیسے کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کتنا آیا، ہم صرف رحمت اور برکت سے صرف پیسے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہزاروں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ حادثات سے بچ رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں سے بچ رہے ہوتے ہیں، بیماریوں سے بچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے صبح بچے اسکول جاتے ہیں، خیریت سے جاتے ہیں، خیریت سے آتے ہیں. ہم لوگ کاروبار پہ جاتے ہیں، خیریت سے جاتے ہیں، خیریت سے آتے ہیں. ہزاروں کام ایسے ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے، ہم مسئلے مسائل سے بچ رہے ہیں، ہزاروں مسئلے مسائل سڑک پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بچ رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں سے بچ رہے ہیں. تو کون بچا رہا ہے؟ وہ ہماری سیکورٹی ہے کوئی؟ وہ نہیں، اللہ بچا رہا ہے. وہ اللہ کی رحمت صرف پیسہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کو پیسہ مل رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے میں پیسے کی صورت میں برس رہی. ہزاروں چیزیں اگر سوچا جائے تو اس بات کے اوپر انسان غلط کاریوں میں کرتا ہے، انسان زنا میں لگ جاتا ہے، انسان غلط تعلقات میں لگ جاتا ہے جس کا اللہ نے منع فرمایا اس چیز کو. عورتوں سے تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، یہ سب چیزیں غلط ہے. اسلام نے جو قانون دیا ہے شادی کا، اگر آپ اس کے اندر پورے اترتے ہیں، آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں، حق ادا کر سکتے ہیں، تو ایک چھوڑے چار کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کرو. وہ ایک جائز کام چھوڑ کے آپ ناجائز کام کے اندر پڑیں گے، اللہ کی ناراضگی مول لیں گے، کبھی بھی آپ کے ساتھ بھلا نہیں ہوگا. سچ بات ہے، آپ اکثر ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں سچ بات کرنے سے آدمی ڈرتا ہے، یار یہ بات بول دی تو اس کو برا لگ جائے گا. ابے اس کو برا لگ جائے گا، چھوڑو اس کو جو برا لگے گا اس کی فکر کرو. سچ بات بولنے سے ڈرے نا، سچ بولنا تو ضروری ہے، سب سے صحیح بات ہی سچ کرنی ہے. لوگوں کو چھوڑو، سچ بات بری لگتی ہے کسی کو لگے، جو حق ہے سچ ہے وہ بولنا چاہیے انسان کو، اس پہ ڈٹے رہنا چاہیے. خدا راضی رہنا چاہیے، خدا نہ ناراض ہو جائے. بندہ ناراض ہوتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکالے گا اس کے لیے. اللہ نے کہہ دیا حدیث کے اندر. اسی طرح ہم آج کل جیسے قربانی کے مسئلے مسائل ہیں، قربانی کے جانور آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی ہم نمود و نمائش کے لیے لگے ہوئے. بھائی کس لیے قربانی کر رہے ہو آپ؟ اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے. وہ چیز کو سوچتا ہی نہیں ہے. تماشا بنایا ہوا لے کے گھوم رہے ہو، اس کو تفریح لگائی ہوئی ہے، انجوائمنٹ کر رہے ہیں بیٹھ کے. نمود و نمائش نہیں کرنی ہے اس طریقے سے. ہم نے وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ راضی رہے. مقابلہ حسن یا مقابلہ صحت نہیں چل رہا کہ اس کا جانور اتنا اچھا آ گیا تو میں اس سے تگڑا لے کر آؤں گا، اس کو بھی دکھاؤں گا، اس کو بھی جلاؤں گا، وہ بھی دیکھے گا، میرا نام ہوگا. گئی قربانی آپ کی. آپ نے یہ اپنے ہر کام کے اندر آپ نے یہ پہلو رکھنا ہے، ہر کام کے اندر ہر شخص یہ اپنا انالائسس کرے اس بات کو کہ میں کہاں، چاہے میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا ہر شخص، ہر مسلمان یہ اس بات کو اپنا انالائسس کرے کہ میں کہاں پہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اور کہاں پہ بندے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خود ہی آپ کو اس بات کا فیصلہ پتہ چل جائے گا. اور آپ نے صرف یہی حل اس کا نکالنا ہے کہ میں نے بندے کی ناراضگی مول لے لینی ہے، بھلے بندہ ناراض ہوتا ہوئے میرا رب مجھ سے راضی ہونا چاہیے. شکریہ.